جی تو میرے پیارے لسنرز ویلکم بیک ٹو اردو زون 24۔ امید ہے آپ جا کہیں ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ گئے دنوں میں محبت مزاج اس کا تھا، مگر کچھ اور ہی انداز آج اس کا تھا۔ وہ شہر یار جب اقلیم حرف میں آیا تو میرا دست نگر تخت و تاج اس کا تھا۔ میں کیا بتاؤں کہ کیوں اس نے بے وفائی کی، مگر یہی کہ کچھ ایسا مزاج اس کا تھا۔ ہمیں بھی دکھ ہے دل زندہ دل کے مرنے کا، کسی کے پاس مگر کب علاج اس کا تھا۔ بڑھتے اپنے ناول کی جانب اور شروع کرتے ہیں اپنے قسط نمبر 18۔ اپنا فراق اتارو لڑکی، ایک لڑکی نے رنیم کے پاس جا کر سخت لہجے میں کہا، جبکہ نیلوفر خاتون اس وقت بنا نقاب کے پاس رکھے صوفے پر بیٹھی اس کے معصوم حسن کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، رنیم اس کے چہرے کے ایک حصے کو بری طرح سے خراب دیکھ کر ڈرتی ہوئی زور زور سے چیخنے لگی۔ وہ 16 سالہ معصوم لڑکی نظریں نیلوفر کے چہرے پر ٹکائے نفی میں سر ہلاتی ہوئی بول رہی تھی۔ اس معصوم نے پورے 2 سال اپنی فیملی کے ساتھ اور اس عورت کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہنے کے باوجود آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے چہرے کو چھپاتی آئی تھی، مگر آج اس کے ماں باپ کے چلے جانے کے بعد وہ پہلی بار اس کی اصلیت کے ساتھ اس کی بدصورت شکل کو بھی دیکھ رہی تھی۔ سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ اپنا فراق اتارو، وہ لڑکی آگے بڑھ کر شدید غصے سے بولی تو رینیم بری طرح سے رونے لگی۔ تم خود ہی اتارو، کیونکہ یہ ابھی ان معاملات میں نہ سمجھ ہے، بلکہ تم رہنے دو۔ آج اس کی معصومیت اور پاکیزگی کو میرے پالتو کتے خود اتاریں گے۔ نیلوفر خاتون کے حکم پر وہ لڑکی رنیم سے دور ہوئی اور نیلوفر کے پیچھے کھڑی ہو کر سامنے کھڑے ان 5 وحشی مردوں کو اشارہ کرنے لگی جو یہاں ہر نئی آئی لڑکی کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا کر انہیں اس دھندے میں لگا دیتے تھے۔ ان میں سے ایک رنیم کے قریب بڑھا اور اسے اٹھا کر بیڈ کی جانب بڑھا اور اسے بے دردی سے گرا کر وہ اس معصوم لڑکی کی آہوں چیخوں کا گلا گھونٹ کر اس کو اتنی کم عمری میں اندھیروں میں دھکیلنے لگا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے 5 وحشی اس معصوم پھول جیسی لڑکی کی عزت کے ساتھ معصومیت کو بھی داغدار کرنے لگے، جبکہ وہ معصوم صرف ہاتھ پیر مار کر چیختی چلاتی رہ گئی۔ اور یہ ہوس کا بھیانک کھیل بڑے فخر سے پاس بیٹھی نیلوفر اور اس کی خاص خادمہ دیکھ رہی تھی۔ نیلوفر پیسے کی لالچ میں اتنی گر چکی تھی، رنیم کی طرح کہ نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگیاں اس نے برباد کر دی ہوں گی۔ انکل آپ بہت برے ہیں، مجھے چھوڑ دیں، مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے مت ماریں۔ اذان فرید اسے اپنے ریسٹورنٹ مالک کے فلیٹ پر چھوڑ کر سیدھا ریسٹورنٹ پر پارٹ ٹائم جاب کے لیے چلا گیا تھا۔ اور جب وہ رات کے 3 بجے واپس آیا تو اسے ایک نظر دیکھ لینے کے لیے وہ اس روم کی جانب بڑھا جہاں پر وہ تھی، اور جب وہ روم میں داخل ہوا تو بیڈ پر اسے بری طرح سے کروٹ بدل کر یہ سب کہتے ہوئے سن کر اور بری طرح سے لرز کر زور سے روتے ہوئے اسے جیسے خود کو کسی کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرتا دیکھ کر وہ تیزی سے بیڈ کی جانب بڑھا۔ رنیم پلیز اٹھو، یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ اس کی یہ حالت دیکھ کر 17 سالہ اذان فرید پریشانی سے آگے بڑھا اور اس کے بھیگے وجود کو پکڑ کر روتے ہوئے اسے پکارنے لگا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اسے کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اتنی کم عمری میں اس چیز کا سامنا کر رہا تھا تو اسے ان سب باریکیوں کے بارے میں کیسے پتہ چلتا کہ وہ کس لیے اتنی تڑپ رہی ہے۔ دونوں اپنی ناسمجھی میں اپنا سب کچھ لوٹ بیٹھے تھے، رنیم اپنی عزت اور وہ اپنی پہچان۔ کلیم بابا پلیز جلدی یہاں سے فلیٹ پر آئیں، پتہ نہیں میری کزن کو کیا ہو رہا ہے۔ جب اسے رنیم کی حالت کا پتہ نہیں چل سکا تو وہ لرزتے ہاتھوں سے کلیم بابا کو کال ملانے لگا۔ کال ملتے ہی وہ روتے ہوئے انہیں رنیم کے بارے میں بتانے لگا تو وہ اسے حوصلہ دے کر آنے کا کہتے ہوئے فون رکھ گئے۔ کلیم بابا کی کال کاٹتے وہ رنیم کے پاس بیٹھ کر اسے بغور دیکھنے لگا تو اس کی گردن پر اس کے کھروچنے کی وجہ سے اس کی شفاف گردن کو خون سے بھرے دیکھ کر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور لرزتے ہاتھوں سے اس کی فراک کو گلے سے نیچے کر کے دیکھنے لگا تو وہاں اس کے ابھی خود کو دیے زخم کے ساتھ پرانے زخم بھی دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا اور تیزی سے اس کی بے ہوشی وجود کو اپنی باہوں میں لے کر اٹھا کر ایک ہاتھ اس کی پشت پر لے جانے لگا تو رنیم اپنی پشت پر کسی کی انگلیوں کو ریگھتے ہوئے محسوس کرتی جھٹ سے آنکھیں کھول کر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی جو اس پر جھکا اس کی فراک کی زپ کو کھول رہا تھا۔ اسے یہ کرتا ہوا دیکھ کر وہ سہم کر اسے خود سے دور کرتی ہذیانی انداز میں چیخنے لگی، رنیم مائی ڈال، اس عورت کی زیادتیاں کیوں مجھ سے چھپا رہی تھی؟ ہاں؟ وہ اسے روتے ہوئے زبردستی پکڑ کر اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر اس کی فراک کی زپ کھول کر فراک کو
تھوڑا سا کندھ اسے نیچے کر کے سرخ نم نظروں سے اس کی پشت پر خروچنے کے نشان دیکھ کر ضبط سے اپنی مٹھیاں کستا کہنے لگا، جبکہ رینیم اس کے سینے سے لگی بے آواز آنسوں سے بہر رہی تھی۔ اذان فرید اس کی گوری باہوں اور گردن سے نیچے حیوانوں کے درندگی کے نشانوں کو دیکھ کر سخت غصے سے اپنا ضبط کھوتا جا رہا تھا۔ پھر آگے بڑھ کر اس کی فراک کو درست کرنے لگا اور نیچے جھک کر اس کی شال اٹھا کر اسے اڑانے لگا، جبکہ وہ اب ہچکیاں لے کر بری طرح سے لرزتی ہوئی رو رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اس کے نازک وجود کو اپنے ساتھ لگا کر اسے جی بھر کر رونے کے لیے اپنا سہارا دیا۔ رنیم، کیا یہ سب اس عورت کے کہنے پر تمہارے ساتھ کیا تھا ان مردوں نے؟ اسے اسی طرح اپنے سے لگائے وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ اذان، یہ اس کے آدمیوں نے باری باری میرے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے اس رات میرے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ اس رات اس عورت نے مجھے وہ سب کرنے کے لیے کہا تھا۔ جب میں نے انکار کیا تو اذان اس عورت نے صرف پیسوں کی خاطر مجھے اپنے آدمیوں کی درندگی کا نشانہ بنوایا تھا۔ اذان، اس رات میری معصومیت، میری پاکیزگی کو مجھ سے چھین کر ان کی درندگی نے مجھے وقت سے پہلے بہت بڑا بننے پر مجبور کر دیا۔ اس حادثے سے وہ لڑکی اس وقت اپنی عمر سے بڑی لگ رہی تھی، اور مقابل کھڑا شخص بھی اپنی ماں کے دیے زخموں کی وجہ سے کم عمری میں ان سب چیزوں کو سمجھنے لگا تھا۔ اسی لیے کلیم بابا کو رنیم کے بارے میں بتانے کے بعد اس نے اس سے نکاح کا کہا تھا، تاکہ رنیم پر اب اس عورت کا سایہ بھی نہ پڑے۔ وہ اس عورت کی نیت سے اس کو بچانا چاہتا تھا۔ رنیم، میں اس عورت کو جان سے مار دوں گا، میں اسے برباد کر دوں گا، بھلے وہ میری ماں ہے مگر میں پھر بھی اسے جان سے مار دوں گا۔ وہ اس کے رونے کی وجہ سے بری طرح سے لرزتے وجود کو اپنی تحفظ کرتی پناہوں میں لیے اس کے سر کو چھو کے نفرت سے اس عورت کو سوچتے ہوئے کہنے لگا، جس نے اس کے بعد اب اس کی معصوم بیوی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ رنیم کی تکلیف کو محسوس کر رہا تھا، اور آخری بار اب نیلوفر خاتون کے دن شاید کم ہو رہے تھے، کیونکہ اب اس عورت کے سامنے نہ زاویار سلطان، نہ فرغان سلطان، بلکہ اس وقت اس کے سامنے اس کا اپنا سگا بیٹا اذان تھا، جو اتنی زیادہ تکلیفوں کو سہ کر اب اس کے لیے جلد ایک دردناک موت بننے والا تھا۔ ڈیم اٹ، پک اپ دا فون رنیم۔ وہ ریسٹورنٹ کی کچن میں کھڑا کب سے رنیم کو فون ملا رہا تھا، جو اتنے رنگ پر بھی نہیں وہ فون اٹھا رہی تھی۔ تب اس وقت غصے سے وہ سامنے بڑے سے فریج پر ہاتھ مار کر کہنے لگا، گویا رنیم اس کے سامنے کھڑی اسے سن رہی ہو۔ اذان بیٹا، اس ٹیبل پر کب سے کافی مانگ رہے ہیں، جاؤ دے کر آؤ، شاباش۔ کلیم بابا اندر داخل ہو کر دروازہ تھوڑا کھول کر باہر ایک ٹیبل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہنے لگے، جو غصے سے اپنا سر نیچے جھکائے پشت پیچھے پلر سے لگائے کھڑا، پیروں سے نیچے اکڑے فرش کو کھرچ رہا تھا۔ کلیم بابا، وہ پتہ نہیں کیوں میری کال ریسیو نہیں کر رہی۔ ملیحہ آپا بھی تو وہاں گھر میں اس وقت اس کے پاس نہیں ہے، مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ وہ کلیم بابا کی آواز پہ اپنا سر اوپر اٹھا کر ان سے سخت پریشانی میں کہنے لگا، تو کلیم بابا اس کی اپنی بیوی کے لیے فکر دیکھ کر مسکرائے۔ بیٹا پریشان نہ ہو، شاید وہ بچی اس وقت دواؤں کے زیر اثر سو رہی ہو، اسی لیے تمہاری کال ریسیو نہیں کر رہی، کلیم بابا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں کلیم بابا، میرا دل گھبرا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے۔ وہ کب سے اپنے دل میں اٹھتے وسوسوں کو زبان دیتے ہوئے کہنے لگا۔ صبح سے اسے ہونے کا اشارہ مل رہا تھا، اور اب رنیم کی کال نہ اٹھانے پر وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو۔ وہ اس سے آگے نہیں سوچ سکتا تھا۔ اب اور اذیتیں وہ اپنے اور رنیم کی زندگی میں نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ بیٹا تم کیوں فکر کرتے ہو؟ میری ابھی ملیحہ سے بات ہوئی تھی، وہ سو رہی ہے، اسی لیے تو ملیحہ یونیورسٹی کے لیے نکلی ہے، ورنہ آج وہ خود اس بچی کی حالت کے پیش نظر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے منع کیا، تب وہ چلی گئی، کیونکہ اس کے آخری سیمسٹر چل رہے ہیں، اسی لیے اس کا جانا بہت ضروری ہے۔ ملیحہ کلیم بابا کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ دونوں امریکہ میں اکیلے تھے، مگر اب ان کی زندگی میں اذان اور رنیم بھی آ گئے تھے، تو ان کے آنے سے دونوں باپ بیٹی کی زندگی سے اپنوں کی کمی کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ اٹس اوکے کلیم بابا، میں سمجھتا ہوں ملیحہ آپ آج کل بہت مصروف رہتی ہیں، پھر بھی وہ اپنا وقت نکال کر رنیم کا خیال رکھ رہی ہیں، میں ان کا بے حد مشکور ہوں کہ وہ میری بہت مدد کر رہی ہیں، لیکن اس وقت میں جب تک خود اپنی آنکھوں سے رنیم کو نہ دیکھ لوں مجھے چین نہیں ملے گا۔ وہ اب انسانوں کی مجبوریاں سمجھنے لگا تھا۔ یہ زندگی نام ہی مجبوریوں کا ہے، یہاں ہر کوئی اپنی مجبوریوں میں گھرا ہوا ہے، تو وہ بھلا کیوں ان دونوں باپ بیٹی کو رنیم کی ذمہ داری دے کر اپنی غربت کی تکلیفوں کی وجہ سے پریشان کرتا، وہ بھی تو پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم جاؤ اور جا کر دیکھو رنیم بیٹی کو،
کلیم بابا نے اس کے مضبوط کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے ازلی نرم لہجے میں کہا جو ان کا خاصہ تھا، شکریہ کلیم بابا۔ اذان ایک گہری سانس خارج کرتا، ان کا رحم دلی سے شکریہ ادا کرتا وہ مسکرایا۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے بیٹا؟ میں تمہیں اپنا بیٹا سمجھتا ہوں اور میرے نزدیک کام سے زیادہ انسانیت اہم ہے۔ جاؤ اور گھر پہنچ کر مجھے رنیم بچی کی خیریت کے متعلق فون کر کے ضرور بتانا۔ وہ بچی اس وقت جس مشکل گھڑی سے گزر رہی ہے اس سے نکلنا ایک باہمت لڑکی کے لیے بھی بہت مشکل ہے۔ وہ تو پھر چھوئی موئی سی معصوم لڑکی ہے، اسے ٹائم لگے گا سنبھلنے میں، مگر تم جیسا ہم سفر ساتھ ہو تو اس بچی کے زخم جلد بھر جائیں گے۔ اچھا اذان بیٹا اب تم جاؤ ورنہ تمہیں میٹرو بس 4 بجے ملے گی۔ کلیم بابا کو اس کا شکریہ کہنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تو وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے رنیم کی اب کی حالت کے متعلق بتانے لگا۔ ٹھیک ہے کلیم بابا، اللہ حافظ۔ ان کی بات ختم ہوتے ہی وہ احترام سے سر جھکا کر ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر کہنے لگا، تو وہ اس کی پیٹھ کو تھپکی دے کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگے۔ اللہ حافظ بیٹے، آرام سے جاؤ اور مجھے فون کر کے اپنی خیریت سے گھر پہنچنے کے لیے فون کرنا۔ اسے باہر تک رخصت کرتے ہوئے وہ نرم لہجے میں کہنے لگا تو وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلانے کے بعد اپنے گرم ہوڈی کو پہن کر خاموشی سے اس سنسان گلی کی جانب بڑھ گیا جہاں سے میٹرو اسٹیشن کا راستہ نکلتا تھا۔ وہ طوفان کے بعد اس چھوٹے سے گھر کی حالت دیکھتی اپنی صفائی پسند طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر بالٹی میں پانی بھر کر سبھی شیشوں کے دروازوں اور کھڑکیوں کو صاف کرنے لگی۔ فرغان سلطان جو روم میں گہری نیند میں سو رہا تھا، باہر کھٹپٹ کی آواز پر اٹھا اور روم سے باہر نکلا۔ روحی جانا، میری نیند میں خلل پیدا کرنے کی گستاخی کے لیے تمہیں سزا دوں یا اس ویکیوم کو؟ وہ کلینر ویکیوم سے کارپیٹ صاف کر رہی تھی، تبھی فرغان سلطان نے آگے بڑھ کر کلینر ویکیوم کا تار کھینچا اور اس کی کمر پر وہ تار رکھ کر اسے اپنی طرف کرتا۔ سونے کی وجہ سے سرخ ہوتی اپنی مخمور آنکھیں اس پر ٹکا کر بوجھل لہجے میں کہنے لگا، سزا؟ خوف سے سرخ اناری لب بری طرح سے پھڑپڑائے تو مقابل ان لبوں کی پھڑپڑاہٹ پر نیچے جھکا اور ان کی نشیلی جام اپنے کو لبوں سے لگا کر مدہوش ہونے لگا۔ ہاں میری جان، سزا۔ لبوں سے دور ہو کر چمکتی سرمئی آنکھوں کو سبز نم کانچ میں گاڑ کر کہتا اس کی نازک کمر پر اپنی گرفت بڑھا گیا۔ آپ اتنے ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ وہ اس کے چوڑے سینے پر مکہ مارتی ہوئی بولی، تو تم اپنی معصومیت سے میرے ساتھ شرارت کرتی ہی کیوں ہو؟ ایک ہاتھ سے اس کی نازک کمر کو پکڑے اور دوسرے سے اس کی کلائی پکڑ کر گھمبیرانہ لہجے میں وہ بولا، جسے سن کر روحین کے پورے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔